نہ صرف پاکستان کے لوگوں نے، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے، پاکستان کی عوام نے، بلکہ مقبوضہ کشمیر کی جتنی بھی کشمیری قیادت ہے، منون چاہے ان کا کوئی بھی شیڈ آف پولیٹیکل اوپینین تھا، انہوں نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، رمیش صاحب تشریف رکھیں پلیز، تشریف رکھیں جی پلیز۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سچویشن جو سامنے آج ارائز ہوئی ہے، اس پر آج بہت سے لوگ اپنی آراء کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ کی نظر سے نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل، واشنگٹن پوسٹ، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی تشویش بھی گزری ہوگی، اور آج وہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ مودی سرکار نے، بی جے پی کی اس رجیم نے پہلے سے زیادہ پیچیدہ کر دیا ہے، اپنے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی، اور نہتے کشمیریوں کے لیے بھی پہلے سے زیادہ پیچیدہ کر دیا ہے۔ جناب والا، میں جب کل ڈیبیٹ کا آغاز ہوا تو میں ایوان میں نہیں تھا، اور ایوان کے بہت سے دوستوں کے علم تھا کہ میں حج کی سعادت کے لیے اجازت دے کر گیا تھا۔ میں کہیں کسی ساؤتھ آف فرانس میں ویکیشن کے لیے نہیں گیا تھا، لیکن جب یہاں یہ مسئلہ اٹھایا گیا اور میں نے بھی محسوس کیا کہ آج یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو شاید پوری قوم اضطراب کی کیفیت میں ہے، تو میں نے جناب والا پہلی ہی فلائٹ سے، ابھی ڈیبیٹ جاری تھی، میں نے اس ایوان کی آراء کا احترام کرتے ہوئے، میں نے پاکستان کی عوام کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے، اور میں نے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کرتے ہوئے میں یہاں لوٹ آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میرا ایمان ہے نیتوں کا مالک اللہ ہے، اور وہ ہر نیت کو پہچانتا ہے۔ وہ میرا پہلا یہ حج کا فیصلہ تھا، لیکن حج ہر سال ہوتا ہے، اور انشاءاللہ منظور ہوا تو یہ سعادت مل جائے گی اگر نصیب میں ہوا۔ لیکن آج میری موجودگی ایک پیغام دینا چاہتی ہے لائن آف کنٹرول کے اس پار، اور جو کشمیری یہاں رہتے ہیں، کہ یہ قوم، پاکستان کی عوام اور پاکستان کی پارلیمان اس پر متفق ہے۔ یہاں تقاریر ہوئی، جذباتی اظہار بھی ہوا، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے جس مسئلے کے لیے یہ جوائنٹ سیشن منعقد کیا گیا اس سے ہٹ کے بات بھی کی گئی ہو جاتا ہے، پارلیمنٹ میں تقریروں میں ہو جاتا ہے، ہمیں اس میں خندہ پیشانی سے کام لینا چاہیے۔ لیکن جناب والا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حرکت، یہ جو غیر قانونی فعل بھارت کی سرکار نے کیا ہے، اس پر آج پاکستان میں نہیں، آپ تو سب نے کی ہے، لیکن آج اس پر بھارت میں بھی تنقید کا پہلو اجاگر ہو رہا ہے۔ جناب اسپیکر، آج میں عرض کرنا چاہوں گا، بھارت کی یہ سفارتی کوشش رہی ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو ہمیشہ دبایا جائے، کبھی یہ کہہ کر کہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے، کبھی یہ کہہ کر کہ ہم تھرڈ پارٹی فیسیلیٹیشن کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں، کبھی یہ کہہ کر میڈیشن ہرگز ہمیں قبول نہیں ہے۔ یہ ان کی مسلسل پالیسی رہی ہے، اور ان کی کوشش رہی ہے کہ دنیا کی نظر سے یہ مسئلہ اوجھل ہو جائے۔ لیکن میں آج اس ایوان کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ اس حرکت سے جو 5 اگست کو بھارت نے کی ہے، انہوں نے خود اس مسئلے کو انٹرنیشنلائز کر دیا ہے۔ آج پوری دنیا میں مسئلہ کشمیر جو ہے اور کشمیریوں کی جدوجہد جو ہے، اس کا ذکر و تذکرہ ہے۔ آج اس پر اظہار رائے ہو رہی ہے۔
آج اس پر فکر کی محفلیں سج رہی ہیں اور آج لوگوں کی تشویش میں جو ہم اظہار دیکھ رہے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا جناب اسپیکر، بھارت کے سابقہ ہوم منسٹر جناب چدمبرم نے کہا، اور میں ان کو کوٹ کرتا ہوں، کہ تاریخ بتائے گی کہ مودی سرکار کا یہ فیصلہ ایک بہت بڑی حماقت تھی۔ تاریخ بتائے گی کہ آج 5 اگست کا دن بھارت کی تاریخ کا سیاہ دن تھا۔ اس ترمیم سے اور 5 تاریخ کے فیصلے سے میں سمجھتا ہوں کشمیری قوم اور کشمیر کے حریت پسند جو حق کے خود ارادیت کی جد و جہد میں مشغول ہیں، اس ایک فیصلے نے ان سب کو یکجا کر دیا ہے۔ آج کوئی کشمیری، وہ کشمیری جو یونین گورنمنٹ کے ساتھ کولیشن گورنمنٹس بنایا کرتے تھے، آج محبوبہ مفتی صاحبہ کا بیان اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور وہ اس بات کا اعتراف کرتی ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارے بڑوں سے ایک تاریخی غلطی ہو گئی ہو۔ آج عمر عبداللہ کا بیان اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں کے چیف منسٹرز رہے ہیں انڈین آکوپائیڈ کشمیر کے۔ آج وہ حریت سے ان کی سوچ الگ رہی ہے۔ حریت کی سوچ تو واضح ہے، علی گیلانی ہوں، میر وائز عمر فاروق ہوں، یاسین ملک ہوں، ان کی سوچ میں تو کوئی ابہام نہ تھا، لیکن آج وہ طبقہ جو پہلے اتنا جس میں کلیرٹی نہیں تھی، آج اس ایک واقعے نے ان سب کو یکجا کر دیا ہے۔ کوئی کشمیری، اور اگر غلط فہمی ہے نریندر مودی کو، تو میں چیلنج سے کہتا ہوں ہٹا دو کرفیو، ہٹا دو کرفیو۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کشمیریوں کی بہتری کے لیے قدم اٹھایا ہے، تو میں چیلنج سے کہتا ہوں ہٹا دو جو 9 لاکھ فوج، 900 کچھ کمپنیز آج وہاں مقبوضہ کشمیر میں تعینات کر دی گئی ہیں، اور 9 لاکھ کے قریب جو فوجی ہے، 1 منٹ کے لیے انہیں ایک طرف کر دو اور کشمیریوں کو دعوت دو کہ آؤ اور کہو کہ تم 5 اگست کے فیصلے کی تائید کرتے ہو یا اس کو مسترد کرتے ہو، تو دنیا دیکھے گی کہ وہاں سے کیا آواز اٹھتی ہے، اور ان کا شیرازہ بکھر جائے گا، ان کے عزائم بے نقاب ہو جائیں گے۔ جناب اسپیکر، جناب والا، میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، آج ایک نیا لیگل بحث چھڑ گئی ہے بھارت کے اندر، ایک لیگل بحث چھڑ گئی ہے کہ اس فیصلے کے بعد جب آپ آرٹیکل 370 کو لپیٹ دیتے ہیں، جب 35A کا آپ اس کو مٹا دیتے ہیں، تو وہ جو ایکسیشن تھا، وہ جو سٹیٹس تھا جس میں تبدیلی کی گئی، اس کے بعد اس کی حیثیت کیا رہتی ہے؟ یہ بحث ہو گئی ہے، اور یہ بحث صرف زبانی نہیں ہے، یہ تقریروں تک محدود نہیں۔ یہاں پائے کے وکلاء تشریف فرما ہیں، انڈین سپریم کورٹ میں رٹ پٹیشن داخل ہو گئی ہے، اور ایک طویل وہاں میں سمجھتا ہوں قانونی جنگ کا 5 تاریخ کو آغاز کر دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی سرکار کی اس حرکت سے وہ مسئلہ جو دبا ہوا تھا وہ نہ صرف انٹرنیشنلائز ہوا ہے، آج کوئی کشمیری بچہ، بچی، مرد اور مستور آج یونین کی طرف نہیں دیکھ رہا۔ آج وہ دیکھ رہا ہے تو پاکستان کی طرف اور امہ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ وہ سننا چاہتا ہے کہ پاکستان کی پارلیمان سے کیا پیغام آتا ہے، اور میں شکر گزار ہوں ایک مرتبہ پھر اس سارے ایوان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے گو سیاسی مختلف آراء سوچ ہو سکتی ہے، آپ نے ایک مرتبہ پھر فہم و فراست کا ثبوت دیا ہے۔ نے ایک ہائی پارٹ کمیٹی تشکیل دی ہے جو پولیٹیکل، لیگل اور ڈپلومیٹک ایکشنز کے لیے مشاورت کرے گی، اور یقیناً جو آج آپ کی ڈیبیٹ تھی اور آپ نے جو کچھ فرمایا اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں، اور وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ جناب والا، اس میں
میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج دوبارہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا اور اس نیشنل کمیٹی کے اجلاس میں سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں طویل مشاورت کے بعد 5 بہت بڑے فیصلے کیے گئے اور میں چاہتا ہوں کہ اس ایوان کی خدمت میں وہ فیصلے پیش کر دوں. نمبر 1، نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے اس ہاؤس کی آرا اور دونوں طرف کے ممبران کے جذبات کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے کہ پاکستان فی الفور ہم ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں آر ڈپلومیٹک ریلیشنز ود انڈیا. فی الفور ہم نے فیصلہ کیا ہے اور ہم سسپینڈ کر رہے ہیں بائیلیٹرل ٹریڈ ود انڈیا. آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو مختلف بائیلیٹرل ارینجمنٹس ہیں ہم ان کو ایک ایک ارینجمنٹ کو اثر نو اس کا مطالعہ کریں گے اور ان کو ریویو کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے اور یہ جو کمیٹی ہے یہ ان کو دیکھے گی. جناب والا، ہم نے فیصلہ کیا ہے آج کہ پاکستان کے لوگوں کی اور کشمیریوں کی عین امنگوں کے مطابق اور پاکستان کے تاریخی موقف کے مطابق، کیونکہ آج ہندوستان نے اپنی اس حرکت سے جو وہ کہتے تھے بائیلیٹرلزم کی وہ بات کرتے تھے، جب وہاں ٹرمپ نے کہا میڈیشن تو بھارت نے کہا قبول نہیں. جب دنیا کہتی تھی کہ مسئلہ گمبھیر ہے اور 2 ایٹمی قوتیں ہیں آپس میں ہمسائے ہیں، ایٹمی جنگ مشترکہ خودکشی ہے، اس کی طرف جا نہیں سکتے، کوئی ملٹری سولوشن ہے نہیں، تو پھر بائیلیٹرل طریقے سے بات کیجئے. اس کے لیے وہ تیار نہیں اور تھرڈ پارٹی فیسیلیٹیشن سے بھی وہ اجتناب کرتے ہیں. اور آج میں سمجھتا ہوں اور یہ بھی تاریخ کی بات ہے کہ 5 تاریخ کے فیصلے سے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت نے وہ 72 کے سملا اگریمنٹ پر ایک کاری ضرب لگائی ہے. اس اگریمنٹ میں یہ طے تھا کہ ہم اپنی چیزوں کو بائیلیٹرلی آگے بڑھائیں گے، لیکن انہوں نے یونیلیٹرل ایکشن لے کر سملا اگریمنٹ کی روح اور سملا اگریمنٹ کی جو اصل اسپرٹ ہے اس کو نقصان پہنچایا ہے. جناب والا، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کیونکہ اب اثر نو انہوں نے سب چیز کھول دی ہے. آج انہوں نے پرانی حدود و قیود سے پاکستان کو اگر آزاد کیا ہے تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ پاکستانی قوم اقوام متحدہ اور سیکورٹی کونسل میں جانے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے. جناب والا، اور اس سلسلے میں ہم نے، کیونکہ ہمارے سیکورٹی کونسل کے ممبران میں سے ایک ممبر ایسا ہے جو ہمارا ایک پرانا اسٹریٹجک حلیف بھی ہے، چین کے ساتھ ہماری کنسلٹیشنز ہو رہی ہیں، ہو چکی ہیں اور آگے میں نے ریکویسٹ کی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس ریزولوشن کے بعد I might dash to Beijing to further consult with the leadership of China. اور 5واں فیصلہ جو ہم نے کیا ہے آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے اور میں ایوان کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور جیسے ایک دوست نے یہاں کہا کہ اس سال 14 اگست کو پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ یہ 14 اگست کشمیریوں کے ساتھ بحیثیت یکجہتی کا دن منائے گی. ہم اپنی آزادی کا دن ان کی خود ارادیت کی جذبہ اور تحریک کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں اور ایک زباں ہو کر آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر، پاکستان کا گلی گلی، کوچا کوچا، کریا کریا ایک آواز اٹھے گی کہ کشمیر بنے گا پاکستان. تو اگر آپ سب اس بات سے متفق ہیں تو پھر میں کہتا ہوں، اگر آپ اس ریزولوشن سے متفق ہیں تو پھر شرمائیے گا نہیں، مل کے کہیے کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا.
इंशाअल्लाह। और हमने फैसला किया है कि 15 तारीख को जो हिंदुस्तान का यौम आजादी होता है उसको यौम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा। जनाबे वाला, मैं अपनी बात को खत्म करते हुए No crosstalk, please. मैं अपनी बात को खत्म आप करते प्लीज। हुए ये कहना चाहूंगा, मोअज़्ज़ज़ मेंबरान, ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, ये इवॉल्विंग सिचुएशन है। अभी आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जब कर्फ्यू की नौबत खत्म होगी, जब ये जो जुल्म की चादर है ये लपेटी जाएगी, तो कितना एथनिक क्लेंजिंग या जेनोसाइड का खतरा है, कितने निहत्ते मजलूमों को, बच्चों को शहीद किया जाएगा। जैसे 4 साला बच्चे को जो है वो क्लस्टर बॉम्ब से शहीद किया गया लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार हमारी तरफ। जनाबे वाला, इस इवॉल्विंग सिचुएशन को सामने रखते हुए हम इंशाअल्लाह आपको बाखबर भी रखेंगे और आपसे गाहे बगाहे मशावरत भी चाहेंगे, क्योंकि कलेक्टिव विजडम जो है वो हमेशा बेहतर होती है और इसे ही जमहूरियत कहते हैं, इसे ही जमहूरी सोच कहते हैं। शुक्रिया जनाब।